اس پیغام حق میں سب سے آگے آگے غلام، لونڈیاں اور یہ نوجوان تھے۔ لونڈیاں اور غلاموں کو بہت زیادہ ظلم بھی کیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ اس حق کی تبلیغ کی طرف اس طرح سے کھینچے چلے آتے تھے کہ ان کو ایک رس محسوس ہوتا تھا، ایک کشش محسوس ہوتی تھی۔ وہ سارے لوگ جو تھے جو غیر قبیلوں کے عرب تھے، جو مکہ میں کسی معاہدے کی وجہ سے بندھے ہوئے تھے، وہ ان کے حلیف بن گئے تھے۔ ان میں سے ایک سید عمار بن یاسر کا خاندان تھا۔ ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ سیدنا یاسر پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ سیدہ سمیہ جو سیدنا عمار کی والدہ تھی، انہیں ابو جہل نے تیر مار کر زخمی کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں۔ جلد ہی قرآن میں بت پرستی کے خلاف سخت آیات نازل ہوئیں۔ مثلا سورہ انبیاء کی آیات 98 میں ارشاد ہوا، بے شک تم اور وہ جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اس پر مشرکین کے ظلم و ستم میں اور شدت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اسلام میں داخل ہونے والوں کے خلاف ان کی نفرت میں شدت آ گئی۔ ابو جہل اور ابو لہب نے انسانیت کی حدود پھلانگ لی۔ اعلانیہ تبلیغ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے حرم میں نماز شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں۔ اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا، آپ سے سخت لہجے میں کہا، حرم میں اس طرح سے عبادت نہ کرے۔ پھر ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد تمہارے سامنے اپنا منہ اس طرح زمین پر ٹکاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں۔ اس پر اس نے کہا، لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے انہیں اس طرح سے نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکا۔ وہ اپنے اعلان کے مطابق آپ کی گردن مبارک پہ اپنا پاؤں رکھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اس سے گھبرا کر خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا۔ وہ اپنے منہ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ اس طرح سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اس نے کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک آگ کی خندق آ گئی تھی۔ یہ بات کسی نے نبی کو بتائی تو آپ نے فرمایا، اگر میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے دیکھا اور دھمکیاں دینے لگا۔ پھر آپ نے بھی اسے جھڑک دیا تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ یہاں میرے بہت سے حمایتی ہیں۔ ایک دن کسی جگہ اونٹ ذبح کیا گیا تو ابو جہل نے اس کی اوجڑی منگوائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ اس نے ایسا کسی بچے کو کہا کہ ان کی پیٹھ پر رکھ دے تو اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس قدر وزنی تھی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ سیدہ فاطمہ اس وقت بچی تھیں، انہیں اطلاع ملی تو وہ دوڑی آئیں اور آپ سے اس غلیظ بوجھ کو اتار دیا۔ سیدنا عمرو بن عاص چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو عقیہ بن ابی بن معیط آئے۔ اس نے اپنی چادر کو لپیٹ کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور بل دینے لگا۔ جب اس نے بل پر بل دیے تو آپ کی گردن مبارک کھنچ گئی۔ آپ اسی طرح سجدے میں پڑے رہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق وہاں پر تشریف لائے۔ انہوں نے دھکے دے کر عقبہ کو ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایسے شخص کو مارتے ہو اور اسے کس جرم میں مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لایا ہے؟ ان کے ایسا کہنے پر چند شریر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب زد و کوب کیا۔ انہی واقعات پر سورہ علق کی آیات 6 تا 19 نازل ہوئیں، اور ان کے نزول کے اور سب سے پہلے اسلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اظہار ہے وہ اسلام جو وہ لائے تھے حضرت ابو بکر صدیق، سب سے پہلے انہوں نے کھل کے اس چیز کا اظہار کیا تھا۔